بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور معزز ناظرین، آج ہمارے سامنے جو موضوع پیش نظر ہے وہ ہے القدس اور الاقصی کی تاریخ، ابتدا سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک، اور انشاءاللہ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسئلہ فلسطین بطور خاص مسجد اقصی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ محترم بھائیو، مسجد اقصی القدس شہر میں واقع ہے۔ جب القدس یا فلسطین کی تاریخ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ اس شہر میں سب سے پہلے جو لوگ آ کر کے آباد ہوئے، ان کے سلسلے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ عرب سے نکل کر آنے والے قبائل یہاں پر آباد ہوئے۔ عرب کنعانیوں کا ایک قبیلہ، یبوسی نام کا قبیلہ، وہ سب سے پہلے یہاں آباد ہوا اور اسی قبیلے نے اس شہر کو بسایا۔ بعض تاریخی روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال قبل، 3000 قبل مسیح میں عربوں کا یہ قبیلہ عرب سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آ کر کے آباد ہوا۔ دو بڑے قبائل وہاں سے نکلے عرب سے، ایک قبیلہ تھا یبوسیوں کا اور دوسرا قبیلہ اموریوں کا۔ اموری قبیلہ یہ اردن، جسے ہم آج جارڈن کے نام سے جانتے ہیں، اردن کے مشرق کے علاقے میں جا کر کے آباد ہوا، اور یبوسی قبیلہ اردن کے مغرب میں، جو کہ آج القدس شہر اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں، وہاں جا کر کے یہ قبیلہ آباد ہوا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی ابتدا سے ہی یہاں پر عربوں کے قبائل اور عرب آبادی جا کر کے وہاں سکونت پذیر ہوئی اور انہی لوگوں نے اس شہر کو آباد کیا۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں آ کر آباد ہونے والے جو لوگ تھے اصلاً نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی نسل اور ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ دو طرح کی تاریخی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعض ناموں کے سلسلے میں بھی ہم گفتگو کر لیں۔ اس شہر کو سب سے پہلے یبوسیوں نے اورشلیم کا نام دیا۔ اورشلیم کا مطلب ہوتا ہے سٹی آف پیس، مدینۃ السلام، امن کا شہر۔ پھر بعد میں اس سے اور بھی بعض نام دیے گئے، مثلاً احادیث میں یا روایات میں القدس کا لفظ آتا ہے، بیت المقدس کا لفظ آتا ہے، بیت المقدس کا لفظ آتا ہے۔ تو ان سارے ناموں سے یہ شہر معروف ہے۔ بعد میں جب یہاں پر رومی سلطنت کی حکمرانی ہوئی اور ان لوگوں نے یہاں سے یہود کو اس شہر سے مار کر بھگایا، اس وقت یہ اعلان کرنے کے لیے کہ یہ شہر خالص عیسائی شہر ہوگا، ان لوگوں نے اس کا نام ایلیا بھی رکھا تھا۔ تو یبوس قبیلے نے سب سے پہلے اس شہر کو آباد کیا، اس لحاظ سے اس شہر کو یبوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عربوں کا قبیلہ یبوس یہاں 1000 سے زائد عرصے تک آباد رہا، بلکہ تقریباً 2000 سال تک۔ اس کے بعد یہاں پر مصری فرائنہ
ان کی حکمرانی قائم ہوئی، اور بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1600 قبل مسیح سے لے کر کے 1400 قبل مسیح تقریباً 200 سالوں تک شہر پر اور اس کے اطراف میں مصریوں کی، فرعونوں کی حکمرانی رہی۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر پر جو لوگ حکمرانی کرتے تھے اس مصر کے حکمراں خاندان کا یہ لقب ہوا کرتا تھا فرعون۔ 16 صدی قبل مسیح کے قریب شہری ایک بادشاہ، مصری بادشاہ تھا اخناتون، اس نے القدس شہر پر قبضہ کیا، اور مصری بادشاہ عبدی خیبہ نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ اس شہر پر یہاں مصریوں کی حکمرانی قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عرب کے بدو قبائل نے اس شہر پر حملہ کیا اور مصریوں کے تسلط سے اس شہر کو آزاد کرایا۔ کچھ دنوں تک یہ پھر مصری عرب کے بدو قبائل کے زیر تسلط رہا یہ شہر، لیکن پھر بعد میں دوبارہ کچھ عرصے کے لیے مصریوں کی حکمرانی رہی اس شہر کے اندر۔ ہم آپ تاریخی حوالے سے یہ بات جانتے ہیں کہ، اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے انتہائی محترم اور مکرم انبیاء میں سے ہیں، اور جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ تقریباً 1000 قبل مسیح کے قریب حضرت داؤد علیہ السلام نے القدس شہر پر قبضہ کیا، آپ علیہ السلام کی حکمرانی یہاں پر قائم ہوئی، اور تقریباً 40 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر پر حکومت کی۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حکومت القدس شہر میں 10 سال رہی، لیکن بیشتر مورخین اور معتبر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے القدس شہر میں تقریباً 40 سال تک حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 33 سال تک اس شہر میں حکومت کی، آپ کی حکمرانی رہی۔ یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں انبیاء کا عہد تقریباً 73 سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رہبعام کے دور میں یہ جو سلطنت تھی القدس سلطنت، جو اس وقت اورشلیم کے نام سے معروف تھی، وہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ جانشینوں میں اختلاف ہوا، آپسی اختلاف کے نتیجے میں 2 لوگوں نے اپنی اپنی حکمرانی کا اعلان کیا۔ ایک القدس شہر کے اندر سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رہبعام کی حکمرانی رہی، اور داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی بعض دوسرے لوگوں نے ایک قریبی شہر جو آج نابلس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کے اندر ایک دوسری حکومت قائم ہوئی۔ یہ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آج یہود اپنے آپ کو دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی کے عہد اور اس کے بعد جو ان کی حکمرانی وہاں پر کچھ عرصے کے لیے رہی، اس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہماری حکمرانی ہوگی اور ہم اصل اس شہر کے وارث ہیں اور یہ شہر ہمارا ہے۔ تو یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی نسبت کا دعویٰ یہود جتنا بھی کریں، اصلاً وہ ہمارے نبی ہیں، وہ سچے نبی تھے۔ یہود جس نبی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جس شکل میں مانتے ہیں، یہ ان کے کردار اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ان لوگوں نے محرف انداز میں پیش کیا ہے۔ تو صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے وارث بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچے بندے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد جب یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو اس کے بعد کچھ دنوں تک داؤد علیہ السلام کی اولاد، یا یوں کہے کہ یہود جو اپنے آپ کو یہود کہتے تھے، ان لوگوں کی نسل میں، ان لوگوں کے درمیان
ان دونوں علاقوں کی حکمرانی رہی، جو دونوں ہی علاقے آج موجودہ فلسطین کے اندر ہیں۔ بعد میں ہم جب اس عہد میں اس شہر کے اندر جو ترقیات ہوئی یا جو کام کیے گئے اس کے بارے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو دو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو ترقی دی، محل تعمیر کرایا، شہر کی چہار دیواری قائم کی اور کئی قلعے تعمیر کرائی شہر کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی بہت ساری تعمیرات کی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے سلسلے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ آگے جا کر کے انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر اصلاً کیسے ہوئی اور تاریخی روایات اس سلسلے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ اس کے بعد سن 721 قبل مسیح میں جو دوسرا علاقہ نابلس کا یا جسے ہم شلیم کہتے ہیں، اس علاقے میں آشوری بادشاہ اس کی حکومت قائم ہوئی اور وہاں پر بھی یہود کی حکومت ختم ہو گئی۔ ان سے کچھ پہلے ہی یروشلم میں یا القدس یا اورشلیم کے نام سے جو شہر معروف تھا وہاں پر یہود کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ تو اس پورے عرصے کا اگر ہم مطالعہ کریں یا اس پورے عرصے کے بارے میں ہم جاننا چاہیں تو تقریباً 400 سال کے قریب کا یہ پورا زمانہ تھا جب القدس شہر اور اس کے اطراف میں یہود آباد رہے اور یہاں وہ حکومت کرتے رہے، اور یہ سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں قائم ہوئی۔ لیکن اس کے بعد تقریباً 537 قبل مسیح میں القدس پر ایرانیوں کا جو ہے قبضہ ہوا، اور ایرانیوں میں سے ایک بادشاہ بنو خد نصر الثانی اس نے اس شہر پر حملہ کیا، اور اس وقت جو بادشاہ تھا یہود کا اس بادشاہ کو بھی اس نے گرفتار کیا، قیدی بنایا، اور دیگر بہت بڑی آبادی کو اس نے قیدی بنایا، اور وہاں سے لے کر کے پھر وہ بابل لے کر کے چلا گیا۔ آج بھی بابل کے نام سے عراق کے اندر علاقہ ہے۔ تو اس وقت جو ایرانی سلطنت تھی اس ایرانی سلطنت کا وہ حصہ تھا۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 537 قبل مسیح میں یہاں پر القدس شہر میں ایرانیوں کی، فارسیوں کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ 538 قبل مسیح میں ایرانی ایک بادشاہ تھا قورش کے نام سے، اس نے یہود کو اس بات کی اجازت دی، وہ یہود جو القدس سے گرفتار کر کے لے جائے گئے تھے اور بابل میں قید کر دیے گئے تھے، خود بادشاہ بھی قید کی زندگی گزار رہا تھا، تقریباً 50 سال تک وہاں انتہائی مشقت، تکلیف اور صعوبت کی زندگی گزاری ہے اس قوم نے۔ اس کے بعد قورش نامی ایرانی بادشاہ نے انہیں اجازت دی کہ اب تم چاہو تو جا کر کے القدس شہر میں آباد ہو سکتے ہو۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے بعد القدس کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے، وہاں کر کے انہوں نے بہت ساری تعمیرات بھی کی، اور اس دوران انہوں نے بعض اپنے عبادت خانے بھی تعمیر کیے۔ ایرانیوں کی حکومت تقریباً 332 قبل مسیح تک وہاں رہی۔ ایرانیوں کے بعد یہاں یونانیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ایرانیوں کی حکومت بعد میں بھی تقریباً 14 سال تک رہی ہے۔ یہ اسلام کے آغاز کے قریب کا زمانہ تھا اس وقت جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے دوران ہمارے سامنے رومی اور ایرانی سلطنت کی کشمکش کی جو تاریخ آتی ہے، اس تاریخ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 14 سالوں تک اس علاقے پر ایرانیوں کی حکومت رہی، اور قرآن کریم میں ایرانیوں کے اس غلبے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے سورہ روم کے اندر، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہیں یہ بشارت بھی دی ہے کہ ان قریب آج ایرانی غالب ہوئے ہیں، لیکن بہت ہی جلد پھر انہیں شکست ہوگی، اور بہت ہی جلد وہاں سے اس علاقے سے پسپا ہو کر کے پھر واپس جائیں گے اور رومیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اور تاریخی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پھر بہت جلد دوبارہ اس علاقے پر رومیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ تو ایرانیوں کی حکومت کے بعد یہاں پر یونانیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ہم جانتے ہیں
کہ ایک زمانہ تھا جب اسکندر اعظم نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی. وہ یونان سے نکلا اور مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا دنیا کے مختلف خطوں میں وہ پہنچا. ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہود کی آبادی القدس شہر سے مکمل طور پر نکالی جا چکی تھی، قید کر کے وہ بابل لے جائے گئے تھے، لیکن دوبارہ انہیں یہاں آباد ہونے کی جب اجازت دی گئی تو یہاں پر بھی انہوں نے سازشوں کا سلسلہ شروع کیا. اور جب سکندر کی ابھرتی ہوئی طاقت کے بارے میں انہیں اندازہ ہوا تو ان لوگوں نے خفیہ طور پر اسکندر یونانی کا ساتھ دیا اور 332 قبل مسیح میں اس علاقے میں اسکندر کی حکومت قائم ہوئی، یونانیوں کی حکومت قائم ہوئی. جب تک سکندر زندہ رہا راست اس کے اشاروں پر اس علاقے میں یونانی حکومت کرتے رہے، اس کی رہنمائی میں. اور اس کے بعد پھر اس کے جانشینوں نے ایک طویل عرصے تک اس علاقے میں حکومت کی. سکندر کے جانشین جو تھے ان میں بھی اختلافات ہوئے اور چھوٹے چھوٹے مختلف قبائل وجود میں آئے، مختلف چھوٹی چھوٹی سلطنتیں وجود میں آئی اور ان لوگوں نے اس علاقے میں حکومت کی. اور اس دوران بھی کچھ وقفے کے لیے مصر کے جو فرائض تھے ان کی حکومت قائم رہی، اور بعد میں پھر خود یہ لوگ یونانیوں نے مصر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا اور اپنی سلطنت کا دائرہ مصر تک بھی انہوں نے پھیلایا. جب ہم اس کے بعد یونانی عہد سے آگے بڑھتے ہیں تو یونانیوں کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے دوبارہ تو وہ رومی حکومت کے زیر قبضہ کچھ دنوں کے لیے یہ علاقہ آیا. ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کا مذہبی صدر مقام اور کلیسا کے مرکز کی حیثیت روم کو حاصل تھی، لیکن بعد میں 63 قبل مسیح کے قریب خود رومیوں میں آپس میں اختلافات ہوئے اور ایک دوسرا مرکز بھی ان لوگوں نے القدس کے اندر اپنا مذہبی مرکز بنایا. اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ رومی سلطنت کے دور میں کچھ وقفے کے لیے قسطنطنیہ پر بھی ان لوگوں کی حکومت رہی، بازنطینی سلطنت کی، اور وہاں پر بھی ان لوگوں نے ایک بہت ہی بڑا مذہبی مقام تعمیر کیا جو آج آیا صوفیہ کے نام سے معروف ہے اور جسے آج مسجد کی حیثیت حاصل ہے. تو رومی فوج کا سپہ سالار پومپیجی نام کا ایک شخص تھا. اس نے راست رومی بادشاہ نے نہیں بلکہ پومپیجی نے القدس شہر پر 63 قبل مسیح میں حملہ کیا اور شہر کو رومی سلطنت کے دائرے میں شامل کیا. رومی عہد میں اس شہر کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے. مثلا 66 عیسوی سے لے کر کے سن 66 سے لے کر کے 70 تک تقریباً 4 سال تک کا ایسا عرصہ گزرا ہے جس میں یہود نے القدس شہر کے اندر رومی حکومت کے خلاف سازشیں کی اور اس بات کی کوشش کی کسی طریقے سے اپنی حکومت قائم کریں اس شہر میں، لیکن ان کی ہر کوشش کو، ان کی ہر بغاوت کو کچل دیا گیا. پھر دوبارہ تقریباً 115 قبل مسیح میں، 115 عیسوی میں اور 132 عیسوی میں دو بار پھر ان لوگوں نے، یہود نے القدس شہر کے اندر رومی حکومت کے خلاف بغاوت کی. اس بغاوت کے نتیجے میں ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ یہود شہر پر غالب آنے کی پوزیشن میں آ گئے، لیکن جب اس کیفیت کو رومی بادشاہ حدریان نے دیکھا تو اس نے پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہود کو، ان کی طاقت کو کچل دیا، یہود کو شہر سے باہر نکال دیا اور یہ فرمان جاری کیا کہ اب اس شہر کے اندر کوئی بھی یہودی آباد نہیں ہو سکتا. یہ ہدایت جاری کی کہ اس شہر کے اندر یہود کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. یہ اعلان کیا کہ اب یہ شہر مکمل طور پر ایک عیسائی شہر کی حیثیت سے اس کی شناخت ہوگی اور
اس کا نام اب ایلیا ہوگا۔ تو القدس کو جیسا کہ میں نے کہا مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، ان میں سے ایک نام ایلیا کا بھی ہے جو رومی بادشاہ نے حدریان نے یہ نام دیا تھا۔ اسی دوران جب رومیوں کی یہاں پر حکومت تھی تو ان لوگوں نے یہاں پر ایک کنیسہ بہت بڑا قائم کیا، کنیسۃ القیامہ، اور یہ جو قسطنطنیہ جن عیسائیوں کا مرکز تھا ان لوگوں نے کنیسۃ القیامہ پر خاص توجہ دی اور اسے ایک خصوصی مذہبی مقام کی حیثیت سے عیسائی دنیا میں متعارف کرایا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی سلطنت رہی، اور عیسائیوں کی سلطنت کے بعد، رومی سلطنت کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے اور اسلامی سلطنت کی حدیں پھیلتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں القدس، یروشلم اور فلسطین کے اطراف کے پورے علاقے فتح کیے جاتے ہیں، اور اسلامی سلطنت کی حدود میں یہ تمام علاقے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تاریخ ہے، بعض جھلکیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں فلسطین، القدس اور اس کے اطراف کی آبادی کی تاریخ کے سلسلے میں، کہ یہ شہر کس طرح سے آباد ہوا، آبادی کیسے پھیلی، اور کن مختلف مراحل سے یہ شہر گزرا۔ اس پوری تاریخ کے اندر آپ دیکھیں تو یہود کا زمانہ بہت ہی مختصر زمانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو سلطنت قائم ہوئی، اس سلطنت سے اپنے آپ کو یہود منسوب کرتے ہیں، اور وہیں سے اس علاقے میں اپنی ملکیت اور اپنی حکمرانی اور اپنے حق کے دعوے دار ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ابتدا سے ہی سازشوں کا سہارا لیا۔ انہوں نے ایرانیوں کے خلاف سازشیں کی، بعد میں یونانیوں کے خلاف سازشیں کی، رومی سلطنت کے خلاف سازشیں کی، اور اس شہر سے کئی بار نکالے گئے، ان کے عبادت خانے تباہ کیے گئے، اور یہاں تک کہ میں نے ابھی عرض کیا جب رومی سلطنت کے زمانے میں القدس سے نکالے گئے اور یہ فرمان جاری کیا گیا کہ کوئی یہودی یہاں داخل نہیں ہو سکتا، تو گو کہ یہ اسے اپنا ایک مذہبی مقام سمجھتے تھے، انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت پوری رومی تاریخ کے عہد میں پھر دوبارہ نہیں دی گئی۔ بعد میں یہ فرمان جاری کیا گیا کہ ہاں اگر وہ چاہیں تو صرف ایک دن کے لیے اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اس شہر میں اگر وہ آئیں تو انہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف کہ اس شہر کی حیثیت اور اہمیت امت مسلمہ کے لیے کیا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ القدس شہر کے اندر مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، اور قرآن کے اشارات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ تیسرا قبلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو دوسری مسجد تعمیر کی گئی اللہ کی عظمت کے اعلان کے لیے روئے زمین پر۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد اقصیٰ۔ اور جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر کا درمیان کا فاصلہ کتنا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ تھا دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے تم نماز ادا کرو، کیونکہ تمہارے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ کا نام اقصیٰ اس لیے رکھا گیا کہ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور دراز۔ مسجد اقصیٰ مسجد حرام سے دوری پر واقع ہے۔
مکہ سے حرم سے ایک فاصلے پر واقع ہے، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا گیا، اقصی سے اسے موسوم کیا گیا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کس نے کی؟ عام طور پر یہ بات معروف ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی۔ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کرائی تھی وہ پہلی تعمیر نہیں تھی۔ مختلف احادیث روایات کو اگر ہم جمع کریں تو مورخین دو باتیں اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مسجد حرام پہلی مسجد تھی اور دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور مسجد اقصی کی بھی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور دونوں مساجد کے درمیان جو مدت رہی وہ 40 سال کا وقفہ رہا، اس کے بعد پھر مسجد اقصی قائم ہوئی، مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی اصلاً تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عراق سے اپنے وطن سے نکلنے کے بعد جب قوم نے آپ علیہ السلام کو ٹھکرایا تو آپ وہاں سے آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد جن مختلف علاقوں کا آپ نے دورہ کیا ان میں سے ایک فلسطین کا بھی علاقہ تھا اور مصر بھی آپ گئے۔ تو فلسطین کے اندر ہی آپ نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کیا تھا، اور وہاں پر آپ کی اولاد نے مسجد اقصی کی آباد کاری، اس کی خدمت اور اطراف میں رب کی بندگی کے اعلان کا کام کیا تھا۔ تو یہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر تعمیر نو کیا، اسی طرح آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی اور سلیمان علیہ السلام نے اسی مقام پر مسجد اقصی کی تعمیر نو کا کام کیا۔ یہ دونوں طرح کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بعض روایات کی روشنی میں مسجد اقصی کی تعمیر اصلاً ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کا کام کرایا، اور بعض روایات کی روشنی میں مسجد اقصی کی تعمیر کا کام آدم علیہ السلام نے کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کا کام کیا۔ ہر دو صورت میں مسجد اقصی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرا ہے، یعنی معراج کی رات جب آپ نے سفر کیا تو آپ یہاں پہنچے، آپ نے یہاں نماز ادا کی، انبیاء کی امامت کی، اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے لیے پہلے قبلے کی حیثیت ہے اس مقام کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں یہ تیسرا حرم ہے، اس لیے ہمارے لیے انتہائی محترم مقام ہے، اور امت کے لیے زیبا نہیں کہ یہ مقام امت کے دائرہ انتظام سے باہر ہو اور اس پر غاصب قوتوں کا قبضہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج جو مسجد اقصی اور اس کیمپس کے اندر جو مختلف مساجد یا عبادت گاہیں ہیں ان میں سے مسجد اقصی کا علاقہ اصلاً ہے کون؟ آج جو مسجد اقصی کا احاطہ ہے وہ تقریباً 37 ایکڑ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ پورا حصہ حرم کا ہے۔ اس میں جنوبی مسجد ہے جسے بعض لوگ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر القدس شہر فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر معراج کے سفر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ تو اس کا احاطہ تقریباً 80x55 میٹر ہے، یعنی 80% اس کی 80 میٹر اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی اس کی 55 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ اسی احاطے کے اندر جامع قبلی ہے، اسی طریقے سے حائط البراق ہے، جہاں پر حائط البراق یعنی براق کی دیوار، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق
کو باندھا تھا اور اس کے بعد پھر نماز ادا کی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جسے جہاں پر آ کر کے یہود روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جسے دیوار گریہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اپنی سلطنت کے، اپنی حکمرانی کے ختم ہونے پر روتے بلکتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس علاقے میں ہماری حکومت قائم ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اس دیوار کو دیوار گریہ یا حائط المبکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی احاطے کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہے، جس کی تعمیر عبد الملک بن مروان نے سن 72 ہجری میں کروائی تھی، اور مصلی المروانی کا علاقہ بھی اسی احاطے کے اندر ہے۔ تو یہ جو پورا احاطہ ہے تقریباً 37 ایکڑ سے کچھ کم ہے، یہ پورا احاطہ حرم کا علاقہ کہلاتا ہے، اور اسی کے اندر وہ مرکزی مسجد بھی ہے جہاں آج نماز ادا کی جاتی ہے، اور جہاں جسے اصل مسجد اقصی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پورا کیمپس جس کے اندر قبۃ الصخرہ، مسجد عمر، مصلی مروانی، یہ اور کئی مزید تعمیرات شامل ہیں، بلکہ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً 200 تعمیرات تھیں اور اس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ یہ پورا علاقہ حرم اقصی کا علاقہ ہے، اور یہ پوری جگہ محترم جگہ ہے۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جہاں تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ وہ مقام ہے جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے مبارک بنایا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں، یقیناً وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کیا ہے، اس کی طرف اسراء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہیں مسجد اقصی کی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ سے، مکہ سے آپ کو الاقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا، معراج کا سفر ہوا۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ متعدد احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا ہے، بتایا ہے، یہ وضاحت کی ہے کہ یہ مسجد امت کے کاندھوں پر ایک امانت ہے، یہ امت کے لیے ایک انتہائی محترم اور اہم مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصی، کہ شد رحال نہیں کیا جائے گا۔ شد رحال کا مطلب زیادہ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے سفر کرنا، تو شد رحال نہیں کیا جائے گا مگر صرف 3 مساجد کی طرف، ایک مسجد حرام، خانہ کعبہ، اور دوسری میری یہ مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی حج یا عمرہ کا ارادہ کیا اور مسجد اقصی میں احرام باندھ لیا، وہیں سے نیت کی، تو اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ ان دونوں احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ مسجد اقصی کی حیثیت امت کے لیے انتہائی اہم ہے، حرم کی ہے، تیسرے حرم کی ہے۔ اس امانت کی حفاظت اور اس کے لیے تمام قیمتی چیزوں کی قربانی امت کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز، یعنی مسجد نبوی میں، وہ
دیگر مساجد کے مقابلے میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس سے 1,000 گنا زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد نبوی میں ادا کی جانے والی نماز دیگر مساجد کے نماز کے مقابلے میں 1,000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اور ایک دوسری روایت میں، اسی طرح کی جو روایت ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد حرام میں ادا کی جانے والی نماز، اس کا اجر 1,00,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے، اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ادا کی جانے والی نماز کا اجر 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں ادا کی جانے والی نماز کا اجر تقریباً 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس سے بھی ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کو حرم قرار دیتے ہیں، بلکہ آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پر نماز کی فضیلت عام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور وہاں پر عبادت کی نیت سے جائیں۔ اس سلسلے میں بعض فقہی مسائل بھی ہیں جن کی طرف انشاءاللہ آخر میں اشارہ کروں گا۔ تو معراج کے واقعے کے سلسلے میں جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میرے سامنے معراج کی رات براق لایا گیا، جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا اور بہت ہی دراز میانہ قد اور جانور تھا، گدھے سے اونچا اور خچر سے کچھ نیچا تھا۔ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا، اور میں نے اس براق کو مسجد کے دروازے پر اس حلقے سے باندھا جس میں انبیاء کرام اپنے براقوں کو یا اس براق کو باندھتے تھے، جسے میں نے ابھی بتایا مسجد اقصی کے احاطے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ حائط البراق کے نام سے آج بھی ایک مقام اور اس مقام کی شناخت موجود ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لائے گئے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور پھر امت کو یہ بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جو تمہارے کاندھوں پر ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ محترم بھائیوں، امت کے ایک ایک فرد کی ایک خواہش ہونی چاہیے کہ ہم مسجد اقصی پہنچیں، وہاں عبادت کریں، وہاں نمازیں ادا کریں اور وہاں کے اجر سے مستفید ہوں۔ لیکن آج جب کہ مسجد اقصی پر یہود کا غاصبانہ قبضہ ہے، بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ امت فلسطین سے باہر کے جو لوگ ہیں، امت کے دیگر افراد، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آزاد کرانے کی کوشش کریں، اور باہر کے لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد اقصی تک سفر کریں یہودی حکومت سے ویزا لے کر کے، کیونکہ وہاں پر سفر کے لیے یہودی حکومت کی موافقت اور ان کی منظوری ویزا کے لیے ضروری ہے۔ آج جو علماء اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں جانا جائز نہیں ہے فلسطین سے باہر کے مسلمانوں کے لیے، ان میں سب سے نمایاں نام جامعہ ازہر کے علماء کرام کا ہے۔ ان میں حامد نصر اور ازہر کے دیگر علماء کرام کے علاوہ علامہ یوسف القرضاوی، شیخ علی القراداغی وغیرہ معروف نام ہیں۔ تو آج ہمارے دل میں ضرور یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم مسجد اقصی جائیں، وہاں عبادت کریں، لیکن علماء کا یہ موقف بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور اس موقف کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمارے اندر یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ اس مسجد کی آزادی اور رہائی کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔